سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وبارک وسلم علیہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے، جنہوں نے اپنی انتھک کوشش اور لگاتار محنتوں سے اس انسانیت کو شرک و بدعات کے دلدل سے نکال کر صراط مستقیم یعنی جو توحید کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو جنت میں جانے کا راستہ ہے، اس راستے پر لا کر کھڑا کیا۔ تو کیوں وہ شخصیت ہماری دعاؤں کی مستحق نہ ہو؟ اور صلاۃ و سلام کا معنی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہی ہوتا ہے، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں، تو ہم ان پر اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ہم انسانوں میں سے ایک انسان ہو کر، ہماری طرح ان کی زندگی تھی، ان کی بیوی بچے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، زندگی کی وہ تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتی تھی۔ انسان ہی تھے، ہماری طرح انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور ہماری ہی
طرح تھے. افضلیت اس بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا تھا, انہیں چن لیا تھا. اب آپ دیکھیے اور موازنہ کیجئے, کبھی سوچئے, کبھی اپنے ذہنوں پر زور ڈالیے کہ وہ انسان ہو کر انہوں نے کیا کیا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے, دنیا والوں کو اللہ رب العزت کا پیغام سنانے کے لیے کیا کتنے جتن کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کیوں کیے. کبھی آپ زور اپنے ذہنوں سے سوچیں اور زور دیں اس بات پر. اس لیے جب نام آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. معزز سامعین کرام, شعبان کا یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے, چند دن اور باقی بچے ہیں. اس کے بعد ہر سال کی طرح جیسے مہینے ختم ہوتے ہیں دوسرا مہینہ آتا ہے, اسی طرح اس سال بھی رمضان کا مہینہ 10 دنوں کے بعد یا 11 دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا. اس مہینے کو اللہ رب العزت نے بہت ہی بابرکت, خیر و برکت والا مہینہ بتایا ہے, اور اس کا خصوصی ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اس طور پر کیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس میں ایک رات کا تذکرہ کیا. اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث کہلوائی کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اللہ رب العزت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, ملائکہ اور رسولوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ ساتھ ثواب کی امید سے. ایک روٹین نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہمیں روزہ رکھنا ہے کیونکہ یہ فرض ہے, نہیں, تجدید نیت کے ساتھ اس امید سے کہ اللہ رب العزت اس ایک مہینے کی روزے کی برکت سے ہو سکتا ہے میری بخشش فرما دے. اگر ایک مہینے کا روزہ قبول ہو گیا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں گا. اس نیت کے ساتھ اگر انسان روزہ رکھتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, ایسے شخص کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہر انسان اپنی زندگی کے صفحات کو پلٹے, ہر انسان اپنے ماضی میں لوٹ کر جائے اور دیکھے کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, اور اگر نہ بھی ہوئی ہوں تو یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اس کی شکر گزاری نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے, جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر بیویاں کہتی تھی کہ آپ کے پیر تو سوج جایا کرتے ہیں, آپ اپنی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, کیا اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا ہے. سورہ فتح کی دوسری یا تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اگر ہم غور کریں, ہم دیکھیں تو ہماری عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا 10واں حصہ یا 100واں حصہ بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, اگر رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ, ایمان ہے لیکن اس ایمان کو اور مزید بڑھائیے اللہ رب العزت پر کہ ہاں اس کے یہاں حاضر ہونا ہے, اسے حساب و کتاب دینا ہے. یہ روزہ اس نے فرض کیا ہے, اسی لیے روزہ رکھ رہا ہوں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں لا کر ایک روٹین نہ ہو, ایک رسم نہ بن جائے کہ ہر سال کی طرح یہ روزہ بھی رکھنا ہے, روزے خیر و برکت نہیں, ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس امید کے ساتھ. پھر مانگیں, جب آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ روزہ میں نے تیرے لیے رکھا ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا کہ دنیا والے کہیں گے روزہ نہیں رکھا, گھر والے پوچھیں گے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور آپ روزہ نہیں رکھتے. نہیں, تجدید نیت کیجئے, امید اللہ رب العزت سے رکھیے, اور اس لیے رکھیے کہ اللہ رب العزت سے ثواب حاصل کرنا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه, گزشتہ سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ معمولی ثواب ہے, معمولی ثواب نہیں ہے.
اسی مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ کیا ضرورت تھی اس چیز کو ذکر کرنے کی؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ اسی لیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کتاب مقدس نازل کی ہے، قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ رمضان سے قرآن کا گہرا تعلق ہے، اسی میں وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اگر اس کا کسی کو ثواب حاصل ہو جائے۔ پھر قرآن میں کیا ہے؟ رمضان کو یہ فضیلت قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی، پھر قرآن میں کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو میری یہ گزارش ہے، میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ نے قرآن کی ذمہ داری لی ہے، اپنی اس کتاب کو اپنی ہدایت کے لیے اپنایا ہے، آپ اسے پڑھ کر دیکھیں۔ گزشتہ سالوں میں اگر آپ نے اس میں غور و فکر نہ کیا ہو، آپ نے اس کے معنی میں تدبر نہ کیا ہو، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، اس سال سے یہ عزم کیجئے کہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا یہ بتائیے، یہ ایک پیغام ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ کیا آپ کو اس کا معنی معلوم ہے؟ پوری کتاب ہر آیت میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے جو اللہ رب العزت اپنے امت اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کیا آپ نے کوشش کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی ہم نے آپ تک اس قرآن کو نازل کیا تاکہ دنیا والوں کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں کہا، ساری عوام کو یہ بتا دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ان تک کیا پہنچایا گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ اب تو نہیں موجود ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے ان آیتوں کو سننے کے بعد کہ یہ کتاب مقدس، یہ عظیم کتاب، یہ اللہ رب العزت کے کلمات، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر لے کہ آپ نے بہت محنتیں کی ہیں، دنیا میں 60 70 80 90 یا 100 سال کی جو زندگی ملی تھی آپ نے شب و روز گنوائے ہیں، گزارے ہیں، ہماری نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے ہو، یہ کتاب جو ہم نے آسمان سے نازل کی، کیا اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی؟ اگر سوال کر لے آپ کیا جواب دو گے؟ اور پوچھ سکتا ہے کہ نہیں پوچھ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرمایا انہ لا یسأل، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا ہے اس کے حکم پر، اور لوگوں سے وہ سوال کر سکتا ہے، کچھ بھی پوچھے۔ رحمت کے اللہ رب العزت کی اگر رحمت نہ ہو تو بندہ اپنے نیکیوں کی وجہ سے یہ سمجھ لے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ سوال ہو جائے کہ کیا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ پوری دنیا کے سارے کام تو آپ نپٹا لیتے تھے، آپ بہت ماہر تھے، بہت عقل مند تھے، ساری چیزوں میں محنت آپ کر لیتے تھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور صرف سمجھنے نہیں بلکہ یہ پیغام، یہ قرآن دنیا والوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، آپ نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے اس کے لیے توجہ کی؟ کس بات کے آپ تابعدار ہو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو؟ آپ نے کیا کیا کہ اس سارا زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ صرف عبادتوں تک محسوس تھے، صرف عبادتوں تک محصور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے اس سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، یہی قرآن، یہی فرامین اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک انسان ہے، آپ جیسے ہم جیسے انسان تھے، جن کی آخری آرام گاہ مدینے کے اندر موجود ہے،
وہی شخص اللہ رب العزت آسمان سے نازل کر رہا ہے قرآن میں، اور رہتی دنیا تک کے یہ فرمان رہے گا کہ وہ شخص جسے ہم نے چن لیا ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کتنی بڑی کائنات ہے یہ، دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے سارے انسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، پیش رو ہیں۔ کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں؟ یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کریں اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ دوسری حدیث، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، پہلی چیز جو اسلام میں بنیادی درجہ رکھتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے جمعہ میں نے کہا، وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ اسلام کا بنیادی اور اول درجے کی اہمیت رکھنے والا کلمہ ہے۔ اس کے بعد جو کلمہ آتا ہے وہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا جز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا۔ اسی پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہو جاتی ہے، اسی پر ایمان کی بنیاد کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر یقین رکھے اور اس کے بعد اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اے لوگوں سن لو، اے مسلمانوں سن لو، اے اسلام کو ماننے والے سن لو، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے، اس لیے چنا ہے تاکہ جتنے اچھے اخلاق ہیں میں ان سب کو مکمل کر دوں۔ یہ بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ جتنے اچھے پاکیزہ صاف ستھرے اخلاق ہیں میں ان سب کو مکمل کر دوں، اسی لیے میری بعثت ہوئی، اللہ رب العزت نے اسی لیے بھیجا ہے۔ گویا یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا، پورا دین جو ہے وہ اچھے اخلاق پر مشتمل ہے، پورا دین جو ہے وہ اچھے اخلاق کو، اچھے عادات و اطوار کو شامل ہے۔ وَكَأَنَّمَا الدِّينُ الْأَخْلَاقُ، گویا کہ دین ہی اخلاق ہے، دین جو ہے یہ آپ کو اخلاق کیا ہے؟ اچھے عادات و اطوار، اس کی کچھ تشریح کی جائے گی۔ تو اگر اچھے اخلاق نہ پائے جائیں، اچھے عادات نہ پائے جائیں، اچھے اطوار نہ پائے جائیں تو ایسے شخص کا دین صحیح نہیں ہے۔ فلا دین بدون اخلاق، اچھے اخلاق کے علاوہ دین نہیں ہے، والاخلاق بدون دین، اور بغیر دین کے اخلاق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن، حدیث، اسلام، ان سب کا اخلاق سے بہت گہرا رشتہ ہے، اور ابھی آپ آگے کی احادیث اور آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے کہ یہ دین کون سا دین ہے، کس دین کو ہم مان رہے ہیں، اور آج ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے۔ اسلام میں کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اس کے بغیر آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کا اسلام، اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام مکمل، ایسا نہیں ہے۔ لیکن صرف اسلام یہیں تک نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اے لوگوں جب آپ لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو، جب آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرو، جب ان سے معاملات رکھو تو آپ کے معاملات بہت صاف ستھرے اور اچھے طریقے سے ہونے چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان، سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں، سارے بلا تفریق کے، کہ اس بستی کے، اس گورے گاؤں کے رہنے والے یا ممبئی کے رہنے والے نہیں،
پوری دنیا کے جو لوگ اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ بھائی ہیں. اب آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ان کو لڑائیں, ان کی غیبت کریں, ان کی مذمت کریں؟ نہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اگر دو بھائیوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی کسی وجہ سے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان آپسی چپلش پیدا ہو جائے, آپ کی ذمہ داری یہ ہے مسلمانوں اور مومنوں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, آپ ان کے درمیان صلح کراؤ, ان کو ملانے کی کوشش کرو. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے. ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے. واتقوا اللہ, اور جب آپ کوشش کریں تو آپ کا کوئی ذاتی مفاد اس کے پیچھے نہ ہو, کوئی ذاتی مفاد کا مقصد نہ ہو, اللہ رب العزت کا تقویٰ ہو. یہی روزے کا مقصد ہے, یہی نماز کا مقصد ہے, یہی زکات دینے کا مقصد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دنیا کا کوئی بھی کام کرو اس وقت ذہن میں آپ کے اوپر اللہ رب العزت سوار رہے, اللہ رب العزت کا خوف رہے, اسے ڈریں کہ اگر ہم نے غلط کیا, کسی کو تکلیف پہنچائی, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ناحق, تو اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کرے گا. سوال ہی نہیں کرے گا بلکہ ایک غلطی کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے اور کوئی سوال نہیں کر سکتا. فرمایا واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہی رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ روزے اسی لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ آپ متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم ترحمون, تب تم پر رحم کیا جائے گا. یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رحم کیا جائے گا, اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پر رحم کرے, پریشانیاں دور کر دے, اور کل قیامت کے دن جب کوئی سہارا نہ ہوگا اس دن بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کی وجہ سے اپنی رحمت کو آخرت کے دن آپ پر نازل کرے اور آپ کو پریشانیوں سے نجات دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر حسن الخلق, نیکی کیا ہے, نیکی ثواب کا کام کیا ہے, انسان ثواب کیسے کما سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق, کہ نیکی ثواب کا کام بہترین اخلاق کو اپنانا ہے, بہترین عادات و اقوال کو اپنانا ہے. پھر دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہت ہی پیاری حدیث ہے, آپ صرف یہ مت سمجھیے یا کسی کے یہ گمان میں نہ ہو کہ صرف عبادتوں تک اسلام محصور ہے. نہیں میرے بھائیوں, نہیں. سنیے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن, ایمان کے بعد, ایمان کلمہ توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد ما من شیء, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مومن کے ترازو میں کل قیامت کے دن بھاری ہوگی سوائے اچھے اخلاق کے. یہ حدیث آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے اور آج سے ہی عہد کر لیجئے, اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ توحید کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میزان میں بھاری ہوگی حسن خلق کے علاوہ. اگر آپ نمازیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, زکات دیتے ہو, حج بھی کیا ہو, اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, اگر آپ کے اطوار اچھے نہیں ہیں, آپ سے لوگ پریشان ہیں, میرے بھائیوں معاف فرمائیے گا, یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. آپ کا پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے, اس کی خیر خواہی کی تعلیم اسلام دیتا ہے. یہ اسلام آپ دیکھو تو اس اسلام کو سمجھنے کی کوشش تو کرو, اور پھر دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں, طائف میں مار کھا کے کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں ہلاک نہ کر, اے اللہ تو انہیں برباد نہ کر. کیا حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا ہو گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. جو صحابی آپ کے ساتھ تھے, آپ کو ایک باغ میں لے کر آئے, فرشتہ بھیج دیا اللہ رب العزت نے اور کہا کہ نبی اگر کہو تو اگر آپ حکم دو
تو ان بستی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے، اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی کے دعوے دار ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ناحق کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اگر آپ جلسے جلوس کی وجہ سے، آپ کسی اسلامی پروگرام کی وجہ سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اسلام اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی عبادت کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ کیا ہوا تھا، طائف میں گئے تھے لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے گئے تھے، کسی کو مارنے نہیں گئے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے نہیں گئے۔ پھر بھی لوگوں نے مارا، اوباشوں اور بدماشوں کو پیچھے لگایا، انہوں نے پتھر بازی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہا، نہیں، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں نہ لائیں، ان کی ذریت جو آئے گی وہ ایمان لائے گی۔ اس نبی کے ماننے والے آپ ہیں، اس نبی کے ماننے والے آپ ہیں۔ آپ کا طریقہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے؟ غور کریں، زبان کو نرم کریں، یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ یہ حدیث ہر شخص کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور اپنے بچوں تک یہ پہنچائیں۔ مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ، ایمان کے بعد مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے بڑی کوئی چیز اور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ایسے آدمی سے جس کی زبان بہت دراز ہو، جو ایسے ہی زبان کھول دیتا ہو اور کچھ بھی بولتا رہتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حدیث سنیے، خود عمل کیجئے اور بچوں تک پہنچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ وہ چیز کیا ہے، وہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، یا وہ سب سے زیادہ چیز کیا ہے جو لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العزت کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ میرے بھائیوں، آپ رمضان کے روزے رکھو، آپ نمازیں پڑھو، آپ زکوٰۃ بھی ادا کرو، حج بھی کرو اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، لیکن ان چیزوں کو پھر غور کرو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ سے دور بھاگتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی پریشانی میں مبتلا ہو اور آپ اپنے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو روڈ پر، سڑک پر کوئی بھی ہو تڑپتا دیکھیں اور آپ آگے نکل جائیں۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی لیے آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کر کے دکھاؤ، اور اس لیے کرو کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب جاؤ، جب قبر میں جاؤ، لوگ قبر میں اتار کر آپ کو جائیں تو آپ کو سکون ہو، آرام ہو، اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف نہ ہو، اور بہت آرام سے آپ جائیں اور لوگ بھی کہیں کہ جانے والے میں یقیناً خوبیاں تھی بے شمار، بہت اچھے انسان تھے۔ نام کے لیے نہ کریں لیکن لوگ کہیں، کیونکہ آپ کے اخلاق اور عادات ایسے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنایا، تب تو آج اتنے فالوورز ہیں، تب تو آج اتنے ماننے والے ہیں، کسی کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ تو فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ چیز، سب سے بڑی وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی جو رمضان کے روزوں کا بھی مقصد ہے، اور ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے آپ پر فرض کی ہیں اس کا مقصد ہے کہ آپ کے دل میں تقوی آ جائے، انسانیت آ جائے، ہمدردی آ جائے، دوسروں کے لیے خیر خواہی آ جائے، دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور آپ اس لیے اپنی زندگی گزاریں کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور آپ کو قیامت کے دن سرخرو اور کامیابی نصیب ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ۔ کتنی اچھی حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مومن سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز
ایمان ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے خطبے میں کہا، اگر ایمان نہیں ہے اس میں ذرہ برابر بھی شرک ہے، کوئی بھی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں. اللہ رب العزت نے، وہ جس نے اپنے بارے میں فرمایا الرحمن الرحیم، جس نے فرمایا ارحم الراحمین، کہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ کی ذات ہے، وہ جس کے رحم اللہ ماں کے رحم سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا ہے، اس نے یہ فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جس کی مغفرت تو عام ہوتی ہے، ہر روز آسمان دنیا پر نازل ہو کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آپ نے گناہ کیے ہیں، آپ نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے جو آئے توبہ کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. یہ اللہ تعالیٰ روز اعلان کرتا ہے. اس نے یہ اعلان کر دیا لا یغفر ان یشرک بہ، وہ معاف نہیں کرے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا گیا. میرے بھائیو، یہ تو بہت ہی اہم چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے، اور آج مسلمانوں کے اندر شرک داخل ہو گیا ہے. مسلمان جانے انجانے میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیز ہیں جو توحید کے منافی ہیں، وہ کون سی چیز ہیں جس کی وجہ سے آپ شرک کے مرتکب ہو سکتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کریں کہ جس اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم برسانے والا، وہی یہ کہہ رہا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، وہ تو شرک معافی نہیں کر سکتا. اس لیے کبھی کبھی یہ تانا دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں صرف توحید ہی توحید ہے، آپ صرف اسی کی بات کرتے ہو. اگر توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور توحید ہی ہے جو قرآن میں جس کی تفسیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی توحید کی تفسیر ہے. اور اچھے عادات و اخلاق آپ تبھی اپنائیں گے جب اللہ رب العزت ایک اللہ پر بھروسہ ہوگا. اگر دوسروں پر بھروسہ ہے کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو بچا سکتے ہیں اور آپ کے مددگار بن سکتے ہیں، تب تو آپ کچھ بھی کر سکتے. لیکن جب ایک کا خوف ہوگا، صرف ایک پر یقین ہوگا، تب آپ ڈریں گے اور اسی سے مانگیں گے اور پھر اس کی طرف رجوع ہوں گے، تو آپ شرک اور ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والا مومن، اور میرے بھائیو ایمان کے ارکان، جو شخص ان پر یقین رکھتا ہو، وہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ایک روزہ رکھنے والے اور قیام اللیل، جسے آپ تہجد کہتے ہیں اور رمضان میں وہی تراویح ہو جاتی ہے، اس کا درجہ پا سکتا ہے. کس وجہ سے؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے. اچھے اخلاق اگر کسی شخص کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ، کہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایسا شخص ایک روزہ، اور یہ واضح رہے کہ یہ روزہ جو ہوگا وہ نفلی روزہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ رمضان کے مہینے کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے، وہ واجب ہے. ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے، جو روزہ رکھ سکتا ہے، اسے ان روزوں کا رکھنا ضروری ہے. اگر نہیں رکھتا تو گنہگار ہوگا. تو فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے ایسا شخص درجۃ الصائم القائم، صائم جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ اس کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اسی لیے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق سکھا دوں. اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کو دیکھیں، تو تکلیفوں کو برداشت کر کے اگر آپ نے اچھے اخلاق کا محاضرہ کیا تو صرف اور صرف اس لیے تھا کیونکہ اسلام اچھے اخلاق کی تلقین کرتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے. ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ انفعهم للناس، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے. فائدے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ
عالم ہیں تو اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں. اگر آپ طاقتور ہیں اور کوئی کمزور ہے تو اپنی طاقت سے فائدہ پہنچائیں. کوئی شخص بوجھ لے کر جا رہا ہے یا کسی شخص کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اپنی طاقت سے اس کی مدد کر دیں. اگر آپ کو اللہ رب العزت نے مالدار بنایا ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو غریبوں کا خیال رکھیں. یہ اور اس طرح کی دیگر جو قسمیں ہیں اس طرح اگر آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے آپ بھی مصداق ٹھہر سکتے ہیں. خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو. پھر ایک حدیث ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہا ہے. کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کیا لوگوں مکہ والے اگر آپ سیرت پڑھیں اور دیکھیں تو مکہ والے ایسے ہماری طرح انسان تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھتے تھے، نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان میں سے اس نبی کو ہم نے چنا ہے. ایسے ہی انسان تھے، ہماری طرح تھے، ان کے صفوں میں چلتے تھے. وہ لوگ تو کہتے بھی یہی تھے کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، اسے بھی وہی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں، تو یہ شخص رسول کیسے ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان تھے، آپ کی خبر مبارک مدینہ میں موجود ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو لوگ ہیں ان سے فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں، تم تو انہیں پہلے سے بھی جانتے تھے. جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تب سے آپ جانتے ہو. تو یہ آپ کے درمیان آئے عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ چیز جو آپ کو مشقت میں ڈال دے، جو آپ کو پریشانی میں ڈال دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی میں ڈال دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے پریشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کرنے والے ہیں، تمہارے لیے بہت حریص ہیں، تمہاری ہدایت کے خواہاں ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو ایمان والے ہیں ان پر رحم کرنے والے، ان سے نرمی سے بات کرنے والے ہیں. اور ایک شاعر نے بہت ہی اچھے شعر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خوبیوں کو بیان کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور پھر ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا. کیا آپ کی صفات تھی؟ فرمایا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، خون کے پیاسوں کو قوائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سنتے تھے، مار کھاتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہ رب العزت سے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایسا نہیں تھا کہ غیر بھی پریشان کرتے تھے، آپ کے گھر والے بھی آپ سے لڑائی اور جھگڑا کرتے تھے. آپ کے جو چچا تھے، آپ کے جو رشتہ دار تھے، وہ بھی آپ کو پریشان کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، کچھ جمع کیا تھا، کچھ بچایا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. کس کے لیے روتے تھے؟ امت کے لیے، غیروں کے لیے، دوسروں کے لیے. وہی آپ کے آئیڈیل ہیں، اسی کے ماننے والے آپ ہیں. آپ کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. میرے بھائیوں، یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہیں، لیکن اخلاق دیکھیے اور اپنا موازنہ کیجیے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. صرف عبادتوں تک محصور نہ رہیں. عبادت تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ لازمی حصہ ہے. جب آپ مسجد سے باہر نکلیں سب کی زندگی آپ دیکھیں اور وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں. رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اگر آپ کو فکر نہیں ہے تو نہ کریں، لیکن یاد یہ رکھیں کہ آپ کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، ہر ایک بات ریکارڈ کی جا رہی ہے. یہ اسلام ہے. اور
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا نیکی کسے کہتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نمازیں پڑھ لینا مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ کے والدین پریشان ہوں، ایک مومن ہو، ایک مسلمان ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو اور ایسے شخص کے والدین پریشان ہوں، اس سے تنگ آ گئے ہوں، میرے بھائیو یہ اسلام نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا پڑوسی، آپ کے پڑوس میں جو ہے، آپ کے اقارب جو ہیں، ان سب کا خیال رکھنا یہ نیکی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، لمبی آیت ہے، آپ اسے دیکھ لیجیے، یہ اسلام ہے۔ تو آپ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھیں، کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، حج یا روزہ اور حج کے بعد ان ساری چیزوں کا بھی دھیان دیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، ان کی زندگی میں جو ہمارے لیے سبق ہیں انہیں حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما یا ہمیں اتنی توانائی عطا فرما کہ یہ ہم رمضان کا روزہ جو آ رہا ہے، رمضان جو بہت قریب آ گیا ہے، اس کے روزے رکھ سکیں اور اس میں جو عبادتوں کا ثواب ہے اسے حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جو ہم میں سے پریشان حال ہیں، جو ہم میں سے مریض ہیں، ان کی مرض کو دور فرما دے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اگر ہماری توحید میں خلل ہے، جس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔